نعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. ایک بار پھر خوش آمدید. ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عرفہ تک کا سفر آپ کے سامنے عرض کر چکے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں عرفہ کے بعد کیا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ میں موجود ہیں. جبرائیل امین آتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ رب العزت آپ پر اور آپ کے صحابہ پر اس وقت فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہے ہیں. فخر فرما رہے ہیں. کیسا عجیب. اور یہ وہ مقام ہے جہاں پر یہ قرآن کی آیت اترتی ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. یہ وہ آیت ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کچھ یہودی علماء آپ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، امیر المومنین، اگر یہ آیت ہم پر اتری ہوتی تو جس دن اترتی اس دن ہم عید مناتے کہ ایسی خوشخبری، ایسی جامع آیت جس میں اللہ رب العزت کی طرف سے اتنا بڑا انعام دیا ہو، یہ تو ہمارے انبیاء میں سے کسی پر نہیں اتری. اللہ نے آپ کے نبی پر اتاری. الیوم، آج میرے نبی وہ ہونے لگا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا. الیوم الیوم اکملت لکم دینکم. 1.25 لاکھ جو علماء کرام فرماتے ہیں، 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کی شریعت اور خیر کا نچوڑ آج مکمل کیا ہم نے آپ کی امت پر، کہ آج کے بعد جس چیز کی خواہش یہ دل میں رکھتے ہیں، جس نعمت کی خواہش یہ دل میں رکھتے ہیں، ان کو دی جائے گی. رزق میں برکت، معاشرے میں عزت، بیوی کی وفاداری، اولاد کی فرما برداری، معاشرے میں امن، چین، سکون، لوگوں میں ایثار و قربانی، اپنا حق چھوڑ دینے کا بڑا دل، اونچا ظرف، وسیع القلبی، ایک دوسرے کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنا، رحم کا معاملہ کرنا، کاروبار کے اندر ایک دوسرے کا خیال رکھنا، کٹھور پن کا ختم ہو جانا، قتل و غارت کا ختم ہو جانا، گندی زبان کا استعمال نہ ہونا، میٹھی زبان کا استعمال ہونا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. جتنی نعمتیں ہیں، سر چھپانے کے لیے چھت، چلانے کے لیے سواری، پہننے کے لیے کپڑے، ہر آدمی دینے والا ہو، مانگنے والا کوئی ہو نہ. جو خیر کی چیز معاشرے میں سوچی جا سکتی ہے یہ ہم نے آپ کی امت کو دے دی، لیکن ایک شرط ہے، وَرَدِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. ان سے کہیں کہ میرے سامنے آپ کی زندگی لے کر آئیں، اپنے مینڈیٹ اور اپنے فلسفے نہ لائیں اور اپنے ایجنڈے نہ لائیں. تیرے رب کی رضا دین اسلام میں ہے، اور اسلام کیا ہے؟ میرے نبی کی خوبصورت زندگی. یہ آیت اس دن اتری. ہاں، اور اگر آج مسلمان پریشان ہے تو کیوں پریشان ہے؟ اتنی بڑی خوشخبری ملنے کے بعد شاید دین نہیں ہے میری زندگی میں، اس لیے میں اتنا پریشان ہوں. پھر تھوڑی سی شفق کی زردی تھوڑی کم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہوئے. مغرب کی نہ تو اذان ہوئی وہاں پر، نہ آپ نے نماز پڑھی. اس سفر کے دوران حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اونٹنی پر آپ کے ساتھ سوار تھے. مزدلفہ پہنچ کر آپ نے 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ مغرب و عشاء کی نماز وقفے سے ادا کی. عشاء کی صرف 2 رکعت ادا کی. ان نمازوں کے درمیان آپ نے کوئی نماز ادا نہیں کی، اور نہ ہی عشاء کی نماز کے بعد آپ نے کوئی نماز ادا کی. قربان جائیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس وقت تک مزدلفہ پہنچتے پہنچتے آدمی اتنا تھک جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
میں انبیاء میں تو بہت طاقت ہوتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً 1400 سال کے بعد کے میرے جیسے مسلمان کا خیال آیا ہوگا، مزدلفہ پہنچتے پہنچتے تھک گیا ہوگا، اب اس میں ہمت نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تہجد پڑھ سکتے ہوں گے، لیکن میرے نبی نے اس دن آرام فرمایا، میرے اور آپ کی سہولت کے لیے تہجد نہیں پڑھی، فجر تک آرام فرمایا، پھر فجر کی اذان ہوئی اور اندھیرے ہی میں اذان اور اقامت کے ساتھ نماز فجر ادا فرمائی، اور پھر آپ اتنی دیر انتظار کرتے رہے کہ تھوڑی روشنی ہو جائے، پھر آپ مزدلفہ سے واپس منی کی طرف روانہ ہوئے۔ خوب روشنی ہو جانے کے بعد لیکن طلوع آفتاب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمرہ عقبہ کی طرف روانہ ہو گئے، وہ جو راستے میں جو پہلا شیطان آتا ہے۔ راستے میں آپ مسلسل تلبیہ، تحلیل و تکبیر کرتے رہے۔ اس راستے میں حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے رہے۔ یہ کون ہے فضل ابن عباس؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے بیٹے، اور یہ وہ فضل ابن عباس ہیں کہ جب خالد بن ولید نے 60 شہ سواروں کے نام لیے تو پہلا نام یہی لیا، آئینہ فضل ابن عباس، عباس کا بیٹا فضل کہاں ہے؟ جب آپ وادی محصر پہنچے تو آپ نے وہاں سے شیطان کو مارنے کے لیے کنکریاں چنی اور سب کو چننے کا حکم دیا۔ ہم مزدلفہ میں بھی یہ کنکریاں چن لیتے ہیں۔ اب تو یہ کیونکہ لوگ اتنے زیادہ آتے ہیں اس لیے منی کا کچھ حصہ مزدلفہ میں بھی ہوتا ہے، وادی محصر کا کچھ حصہ جو ہے یہ مزدلفہ میں بھی آ جاتا ہے، تو اس لیے اب جو ہے علماء کرام یہی فرماتے ہیں کہ مزدلفہ سے کنکریاں چن لی جائیں۔ جمرہ عقبہ پہنچ کر آپ اس طرح کھڑے ہوئے کہ منی آپ کے دائیں طرف تھا اور کعبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف تھا۔ ہر کنکری مارنے پر آپ نے تکبیر بلند کی۔ آخری کنکری مارنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کھڑے ہوئے جیسے کعبہ سامنے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، وہاں 100 اونٹوں کی قربانی کی۔ یہ اونٹ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یمن سے لے کر پہنچے، جس میں سے 63 اونٹوں کی قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے فرمائی۔ اور کتابوں میں آتا ہے، یہ روایات میں آتا ہے، مختلف روایات میں آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اونٹوں کو قربان کرنے لگتے تھے تو ہر اونٹ دوسرے اونٹ سے کوشش کرتا تھا کہ جلدی آگے بڑھے تاکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں قربان ہوں۔ اللہ اکبر، کیسے نبی ہیں ہمارے نبی کہ جانور تک جانتے ہیں کہ ان کے اصل میں کامیابی ان کے ہاتھوں قربان ہونے میں ہے۔ میرے دوستو، اپنے جذبات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر ایک مرتبہ قربان کر کے تو دیکھو، زندگی کا مزہ نہ آ جائے تو پکڑ لینا آ کر میری گردن کہ اصل زندگی ہے ہی یہ۔ اقبال کیا بات کہہ گئے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ 63 اونٹ آپ نے ذبح فرمائے، پھر باقی اونٹ جو تھے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ذبح کیے اور اپنی ازواج کی طرف سے آپ نے گائے کی قربانی کی۔ پھر حکم دیا کہ تھوڑا تھوڑا سا گوشت ہر ایک میں سے جمع کر کے ایک سالن تیار کرو۔ پھر آپ نے اس گوشت میں سے بھی تھوڑا سا کھایا اور شوربہ بھی خود پیا، باقی گوشت کو مساکین کے درمیان تقسیم فرما دیا۔ اور یہ بھی فرما دیا کہ اگر کوئی قربانی میں سے کچھ اپنے لیے بچا کر رکھنا چاہے تو وہ ایسا کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال کٹوائے۔ کیسے؟ یہ جو دایاں طرف ہے، یہ اتنا دایاں طرف کہ جتنے بال تھے یہ آپ نے کٹوا کر یہ حضرت ابو طلحہ انصاری کو دے دیے۔ کیا وجہ تھی؟ میں نے کئی علماء کرام سے پوچھا، سب نے یہ فرمایا وجہ نہیں پتا، لیکن اللہ کے نبی نے آدھے بال کٹوا کر ابو طلحہ انصاری کو دے دیے اور باقی بال جو تھے وہ باقی صحابہ کے درمیان تقسیم فرما دیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے ناخن بھی تراشے اور پھر آپ نے احرام اتار دیا، غسل فرمایا، خوشبو لگائی اور کعبہ جا کر طواف کیا، لیکن اس طواف میں آپ نے رمل نہیں کیا۔ اس طواف کے بعد صفا و مروہ کی سعی کی اور آب زمزم پیا۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق آپ نے یہ بھی فرمایا کہ زمزم وہ پانی ہے منافق اس کو زیادہ نہیں پی سکے گا۔ اور پھر کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا، پھر آپ منا لوٹے، وہاں لوگوں کو ظہر کی نماز پڑھائی اور منا ہی میں قیام کیا اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ 11 ذی الحج کی رات اور دن منا ہی میں قیام کیا اور مسلسل ذکر و اذکار کرتے رہے اور نمازیں قصر کی اور شیطان کو کنکریاں ماری۔ یہ وہ مقام تھا جہاں سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ جب اس سورت کا نزول ہوا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اچھا، اب اس میں بڑی عجیب بات ہے کہ اس سورت میں تو ذکر ہو رہا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور جب آپ دیکھیں اللہ کی نصرت کو اترتے ہوئے اور فتح مبین کو، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آپ دیکھیں گے لوگ فوج در فوج، جوق در جوق اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، اس وقت اپنی تسبیح جو اللہ کے سامنے ہے وہ بڑھا دیجئے، استغفار بڑھا دیجئے۔ تو سارے صحابہ نے کہا کہ ابو بکر یہ تو خوشی کی خبر ہے، تو ابو بکر صدیق نے جواب نہ دیا اس کا، بعد میں اس کا جواب دیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے بندے کو یہ اختیار دیا کہ تو چاہے تو دنیا میں رہے یا چاہے تو سفر آخرت اختیار کرے، تو اللہ کے اس بندے نے آخرت کو ترجیح دی۔ تب کچھ صحابہ کو سمجھ آئی یہ بات کہ ابو بکر کے آنسو کس بات پر نکلے۔ پھر 12 ذی الحجہ کو بھی آپ نے منا ہی میں قیام کیا اور زوال کے بعد تک ذکر و اذکار میں مصروف رہے اور تینوں جمروں کو کنکریاں ماری اور نمازیں قصر کیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے اور ابتح کے مقام پر ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا کیں۔ پھر واپسی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف وداع کیا اور اس میں بھی رمل نہیں کیا، پھر مقام ابراہیم پر 2 رکعت ادا کی۔ مکے سے واپسی پر آپ سنیۃ السفلہ سے نکلے اور وادی ذی طویٰ میں رات گزاری۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت تک بے شمار صحابہ کرام جو تھے، جو اپنے قبائل سے آئے ہوئے تھے، انہوں نے واپس جانا شروع کر دیا، وہ واپس چلے گئے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ تر صحابہ کرام جو مدینے سے آئے تھے وہ آپ کے ساتھ تھے۔ یہ میرے نبی کا سفر حج تھا۔ میرے عزیز دوستو، رمضان المبارک میں اگر کسی کو عمرہ کرنے کا موقع مل جائے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج فرمایا۔ قربان جائیے اس نبی پر، اس کی شفقت پر، کیسا ہمیں یہ انعام دے گئے۔ ہم نبی کے ساتھ حج کر تو نہیں سکے، لیکن جس نے رمضان کا عمرہ کر لیا اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا اجر ملے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں آپ کو سب کو حرمین شریفین جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے اجازت لوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ناظرین کرام، خوش آمدید۔ رحمان کے مہمان آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں تسلیم صابری کے ساتھ۔ صبح 10 بجے سے اور رات گئے تک یہ پروگرام آپ براہ راست ARYQ TV پر پوری دنیا میں دیکھ سکتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ ARY ڈیجیٹل کے بھی تمام ناظرین کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ARY ڈیجیٹل UK، USA، کینیڈا اور مڈل ایسٹ کے تمام ناظرین کو بھی
خوش آمدید، خیر مقدم ہے آپ کا۔ آج حج کی ٹرانسمیشن لائیو براہ راست پیش کی جا رہی ہے، اور یوم عرفہ آج 9 ذی الحج سعودی عرب میں، اور حجاج کرام منا سے نکل چکے ہیں اور اس وقت رواں دواں ہیں۔ بہت سے حجاج کرام عازمین حج میدان عرفات میں پہنچ چکے ہیں، اور بہت سے اس وقت راستے میں ہیں۔ پراگندہ حال یہ کل حجاج کرام منا میں آئے تھے، اور وہاں سے ان کے مناسک حج کا آغاز ہوا تھا جب یہ منا میں پہنچے تھے۔ رات انہوں نے منا میں گزاری، اور آج صبح سے یہ نکلے ہوئے ہیں عرفات کے لیے، میدان عرفات کے لیے، جسے رکن اعظم کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جس نے یہ رکن ادا کیا اس کا حج ہو گیا، حاجی ہو گیا۔ تمام مناسک ادا کرے اور عرفات کے میدان میں ایک لمحہ بھی قیام نہ کر سکے، وقوف نہ کر سکے، تو کہا جاتا ہے کہ وہ حاجی نہیں ہوتا۔ فقہاء کرام یہاں تک کہتے ہیں کہ وہ شخص جو جہاز پر سے گزرے اور یہ نیت کر لے، یہ سوچ لے کہ میں میدان عرفات سے گزر رہا ہوں، تو فقہاء کرام کہتے ہیں کہ یہاں تک کہا جاتا ہے، اس میدان کی عظمت کا عالم یہ ہے، کہا جاتا ہے کہ وہ بھی حاجی ہو جاتا ہے۔ اس وقت تک چونکہ یہاں پہنچے ہوئے انہیں مناسک حج ادا کیے ہوئے تقریباً 24 گھنٹے گزر چکے ہوں گے۔ وہ کل صبح سے نکلے ہوں گے، اور آج صبح کا وقت ہو گیا ہے، اور ابھی ان کا حج کے مناسک باقی ہیں۔ آج سارا دن یہ عرفات کے میدان میں گزاریں گے غروب آفتاب تک، اور غروب آفتاب کے وقت جو دعاؤں اور مناجات کا سلسلہ ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے دل پھٹ جائے گا، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ اور یہی کہا گیا کہ اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور لاکھوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت اللہ رب العزت اپنے بندوں پر ناز کرتا ہے، فرشتوں کو بلاتا ہے اور دکھاتا ہے کہ یہ ہیں وہ بندے کہ جن کے لیے تم کہا کرتے تھے کہ یہ زمین پر فساد کریں گے۔ کچھ بھی ہیں، گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں، میری بارگاہ میں حاضر ہو گئے ہیں، اب مجھ سے معافی کے طلبگار ہیں، چاہتے ہیں کہ میں انہیں بخش دوں۔ اور پھر شیطان سر پیٹتا ہے، شیطان اپنے سر پر مٹی ڈالتا ہے، حواس باختہ ہو جاتا ہے جب لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کی، مسلمانوں کی بخشش کو دیکھتا ہے۔ ناظرین کرام، آج صبح سے یہی گفتگو ہو رہی ہے کہ یہ ایک دیوانگی کا سفر ہے، وارفتگی کا سفر ہے، اور میدان عرفات میں آ کر بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سپرد کر دیتا ہے، پیش کر دیتا ہے، تمام لباس اتار کر، کتنا ہی شاہانہ پہنے، کتنی ہی آسائش والے گھر میں رہے، جب میدان عرفات میں پہنچتا ہے تو اس وقت سب کچھ بھلا دیتا ہے، بس اسے یاد ہوتا ہے تو اپنے گناہ یاد ہوتے ہیں، اپنی خطائیں یاد ہوتی ہیں، یا اپنے رب کی رحمت یاد ہوتی ہے۔ اور جو کہا گیا کہ 27 بار حاضر ہوا اور آواز آتی تھی کہ تمہارا حج قبول نہیں ہے، کسی نے کہا کہ جب تمہیں 27 بار کہا گیا کہ تمہاری لبیک قبول نہیں ہے تو کیوں آتے ہو یہاں؟ اس نے کہا کہ یہ نہ آؤں تو کہاں جاؤں، پھر کوئی اور در دکھا دو۔ 27 کیا 127 بار بھی اگر یہ صدا آئے تو مجھے تو بخشش یہیں سے لینی ہے، مجھ سے تو کرم کی بھیک، رحمت کی بھیک یہیں سے طلب کرنی ہے۔ اور آنکھوں میں آنسو روا ہو گئے۔ ناظرین کرام، خطبہ حجۃ الوداع سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ جو منشور تھا دستور، وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کے لیے جو دستور تھا، اس کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی۔ اور یونائٹڈ نیشنز اگر صرف اس خطبے کا جو چارٹر ہے اگر اس کا نفاذ کر دیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا ایک امن کا گہوارہ بن سکتی ہے، معاشی اعتبار سے ترقی کی اس کمال کو چھو سکتی ہے، اس نقطۂ کمال کو چھو سکتی ہے کہ جس کو تاریخ نے کبھی نہیں دیکھا ہے۔ آج ہر سال کی طرح مفتی اعظم سعودی عرب بھی خطبہ دیں گے انشاءاللہ،
اور وہ لائیو بھی آپ کے لیے پیش کیا جائے گا، اور ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب اس کے پوائنٹس کا ترجمہ یا ترجمانی جسے کہہ لیجئے وہ پیش کریں گے۔ اور مفتی اعظم سعودی عرب کا یہ 35واں خطبہ ہوگا اس سال۔ ان کی عمر 74 سال ہے اور 1941 میں آپ کی پیدائش سعودی عرب کے شہر دارالحکومت ریاض میں ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ 12 سال کی عمر میں قرآن مجید آپ نے حفظ کیا اور 22 سال کی عمر میں امام الدعوہ انسٹیٹیوٹ سے شریعہ میں گریجویشن کیا۔ 1995 میں سعودی عرب کا نائب مفتی اعظم انہیں نامزد کیا گیا اور 1999 میں آپ سعودی عرب کے مفتی اعظم قرار پائے۔ بہت اہم بات یہ ہے کہ سعودی عرب کے جو مفتی اعظم ہیں وہ دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ پیدائشی طور پر کچھ کمزور بینائی کے حامل تھے اور تقریباً 1960 میں آپ بینائی سے بالکل محروم ہو چکے تھے۔ گویا اگر یہ کہا جائے کہ مفتی اعظم سعودی عرب بننے سے پہلے ہی وہ بینائی سے محروم ہو گئے تھے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ 1960 میں ہی مکمل طور پر آپ بینائی سے محروم ہو گئے تھے۔ اب 35واں آپ کا یہ خطبہ ہے، خطبہ حج ہوگا، اور دیکھتے ہیں کہ آج امت مسلمہ کے حوالے سے کیا بات ہوتی ہے، اتفاق اور اتحاد کے حوالے سے کیا بات ہوتی ہے۔ یقیناً یہ وقت ہے کہ جب تمام مسلمانوں کے لیے بغیر کسی تفریق کے، بغیر عربی اور عجمی کی تفریق کیے ہوئے، بغیر گورے اور کالے کی تفریق کیے ہوئے، میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خطبہ حجۃ الوداع سے استفادہ کرنا چاہ رہا ہوں، اور ہونا تو یہی چاہیے کہ اس وہ جو پوائنٹس ہیں کہ جیسا خطبہ اب ہو نہیں سکتا ہے، یعنی یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ ابھی جو ذکر ہو رہا تھا کہ آپ افلاطون اور ارسطو کو اور فلاں کو دانش مندی کا استعارہ سمجھتے ہیں اور انہیں بہت بڑا حکیم گردانتے ہیں اور انہیں بہت زیادہ ہائپ دی جاتی ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صرف خطبہ حجۃ الوداع کے جو پوائنٹس ہیں نا، اگر ان کو دیکھ لیا جائے، جس طرح کہا گیا کہ اگر یونائٹڈ نیشن ان کا ہی نفاذ کر دیتی ہے تو یہ دنیا ایک امن کا گہوارہ بن جائے، تو اس سے استفادہ کرتے ہوئے ہونا چاہیے کہ تمام امت مسلمہ کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام تفریق کو ختم کیا، بغیر کسی تفریق کے، کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کوئی فوقیت نہیں ہے۔ جو سود کی آپ نے نفی فرمائی، یہاں تک کہ یہ فرمایا کہ میں قدموں تلے رونتا ہوں، اس سے استفادہ ہونا چاہیے۔ تو یہ تمام چیزیں عورتوں کی بھلائی کے حوالے سے، بالخصوص جو اس وقت امت مسلمہ جس آفت کا شکار ہے اس حوالے سے بات ہونی چاہیے ہے، دہشت گردی کے حوالے سے بات ہونی چاہیے ہے، امن کے حوالے سے اور مسلمان کے صحیح امیج کے حوالے سے بات ہونی چاہیے ہے، صحیح تصور کے حوالے سے بات ہونی چاہیے ہے۔ مسلمان سے میری مراد صرف عرب کا رہنے والا نہیں ہے، مسلمان سے میری مراد وہ بھی ہے جو عرب میں رہتا ہے، مسلمان سے میری مراد وہ بھی ہے جو پاکستان میں رہتا ہے، مسلمان سے میری مراد وہ بھی ہے جو صومالیہ میں رہتا ہے، مسلمان سے میری مراد تمام خطوں کے مسلمان ہے۔ اور جب میں امن کی بات کر رہا ہوں تو امن سے میری مراد فلسطین کا امن بھی ہے، کشمیر کا امن بھی ہے، اور عراق کا امن بھی ہے، ایران کا امن بھی ہے، اور برما کے مسلمانوں کے لیے بھی امن کا پیغام ہے، تو شام کے مسلمانوں کے لیے بھی امن کا پیغام ہے۔ تو امن کی اگر بات کی جائے تو پھر امن ان سب مسلمانوں کے لیے ہے، امان ان سب مسلمانوں کے لیے ہے کہ جو فلسطین میں رہنے والے ہیں یا کشمیر کے رہنے والے ہیں یا شام کے رہنے والے ہیں یا برما کے رہنے والے ہیں۔ کرام، ہم سب منتظر ہیں، چونکہ یہ ایک تاریخی موقع ہوتا ہے، اور ایسا تاریخی موقع ہوتا ہے کہ جس کی مثال پوری دنیا میں کسی مذہبی اجتماع کے حوالے سے نہیں دی جا سکتی،
کسی ثقافتی اجتماع کے حوالے سے نہیں دی جا سکتی ہے، یہ ایک اپنی نوعیت کا ایک انوکھا اور نرالا اجتماع ہے کہ جس کی مثال آج ہی کے دن ملتی ہے کہ جب 30 لاکھ کم و بیش مسلمان ایک ہی منزل کی طرف گامزن ہیں، رواں دواں ہیں، سب کی دھن ایک ہے، لباس ایک ہے، اور کسی بھی لمحے وہ خطبہ آنے والا ہے کہ جو اس تاریخی موقع پر ادا کیا جائے گا اور وہ تمام مسلمانوں کی نمائندگی ہوتی ہے، تو اس کا ترجمہ انشاءاللہ، اور پھر انشاءاللہ قبلہ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب ہمارے مہمان ہوں گے، اور آج کے خطبے کے حوالے سے خصوصی طور پر جو وہ بیان کریں گے اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب، جس طرح پہلے بھی ذکر ہوا وہ انشاءاللہ خطبہ دیں گے۔ مفتی قبلہ مفتی محمد عامر صاحب بھی تشریف فرما ہیں، ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب بھی تشریف فرما ہے، انشاءاللہ جو خطبہ ہوگا اس کو دیکھیں۔ محمود الحسن اشرفی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، ایک کلام شامل کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جیسے ہی خطبہ شروع ہوگا اس خطبے کے بھی جو کلمات ہیں، الفاظ ہیں، وہ بھی آپ تک پہنچیں گے، اور اس کی ترجمانی بھی ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب آپ تک پہنچائیں گے۔ جی بسم اللہ۔ باد صبا تیرا گزر ہو جائے گر عرض حرم، کہنا سلام بندگی پیش نبی یہ محترم، جن کا ہے رخ مہر مبین، رخسار ہے ماہ تمام، جن کی ہے ذات نور ہدا، دست عطا بحر کرم، وجهه شمس الضحى، من خده بدر الدجى، من ذاته نور الهدى، من كفه بحر الهمم، اے رحمت کل عالمی اور اے شفیع مذنبی، روز قیامت ہم پہ بھی لطف و عطا جود و کرم، یا رحمت للعالمین انت شفیع المذنبین، اکرم لنا یوم الحزین فضلا وجودا والکرم، ہاتھ میں محبوس ہے اور مزدحم، یا رحمت ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، جس طرح ذکر ہوا مفتی اعظم سعودی عرب الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ خطبہ حج کا آغاز کر رہے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کی طرف ترجمہ اور اس کی ترجمانی اور خطبے کے کلمات۔ اس کی آواز کھول دیجئے ذرا۔ وتمسكوا بالإسلام فإنه العروة الوثقى نجاة لكم في الدنيا وسعادة لكم يوم العقبى، أمة الإسلام إن الله أنعم علينا بنعم عظيمة، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کے ساتھ اپنے خطبے کا آغاز کر چکے ہیں۔ وما بكم من نعمة من الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها۔ اور اس وقت انہوں نے اسلام کی نعمت عظمیٰ کو اہل اسلام پر چتایا اور فرمایا کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرو گے تو تم اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ اچھا، اس کی آواز آپ تیز ہی رکھیں تاکہ مجھے بولنے میں آسانی ہو، اس کی آواز تیز رکھیں آپ۔ وظاهرا وباطنا سرا وجهارا عدد ما خلق ومثل ما خلق
وملء السماء والأرض وملء ما شئت وملء ما شاء بينهما. أيها المسلمون، إنما ما قلنا من عباد الحمد والثناء وعباد الشكر لله، فلن نستطيع أن نؤدي حق هذه النعمة. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو اسلام کی نعمت عطا فرمائی ہے، ہم اس نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں مصائب و آلام اور مشکلات سے نجات عطا فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ضلالت سے، گمراہی سے اور کفر سے نجات عطا فرمائی اور اسلام کی طرف ہدایت عطا فرمائی. لقد كان العرب قبل الإسلام في ذلة وشقاء وعناء. يقول صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر اسلام کی نعمت انعام فرمائی. ومتبرقين وجمعكم الله. وعادة فأغناكم الله به. كنا بالله أعزنا الله بالإسلام. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث میں اس بات کی وضاحت فرمائی اور لوگوں کو اسلام کا احسان جتلایا کہ تم گمراہی میں تھے اور ذلت اور رسوائی کے گڑھوں میں گرے ہوئے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی بدولت تمہیں عروج عطا فرمایا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دلوں کو اسلام کی نعمت کے ساتھ ہی جوڑ کر رکھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دلوں کو وسعت عطا فرمائی اور ہمارے سینوں کو اسلام کی نعمت کے ساتھ کھول دیا. اسلام ہمارے لیے سعادت کا باعث ہے. اسلام ہمارے لیے بیماریوں سے شفا ہے. اور اسلام ہمیں زندگی کے ہر شعبہ زندگی میں ہدایات فراہم کرتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رب العالمین ہے اور اس کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین اسلام کے سوا کوئی اور دین ایسا نہیں جسے حق کہا جائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ دین حق صرف اور صرف اسلام ہے. اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اسلام کے سوا کسی اور دین کو اگر اختیار کیا گیا تو اسے رد کر دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام اور ایمان کے نزول کے ساتھ اور اس نعمت کے اتمام کے ساتھ ہم پر خاص نعمت انعام فرمائی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب ہدایت قرآن مجید کی صورت میں ہمیں ضابطہ ہدایت عطا فرمایا. اور قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی کہ یہ کتاب اللہ رب العزت نے عزیز حکیم کی طرف سے نازل کی ہے. اور اللہ رب العزت نے بیت اللہ کو اس لیے بنایا کہ یہاں پر لوگ جمع ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکیں. اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے سب سے پہلا گھر زمین پر بیت اللہ کو ہی بنایا جو مکہ میں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر کو حرم بنایا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے اسے حرم قرار دیا اور فرمایا کہ جو شخص ایک نماز یہاں پر ادا کرتا ہے وہ 1,00,000 سے زائد نمازوں کا ثواب پاتا ہے. اور اس حرم پاک کے اختصاص میں سے یہ ہے کہ یہاں پر انسان احرام کی حالت میں بہت سی ایسی چیزوں کو حرام جانتا ہے جو عام زندگی میں حلال ہوتی ہیں. اچھا، یہ آواز کو تھوڑا سا اور تیز کیجئے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر فرمائی تو انہیں اس بات کا حکم دیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حج کی طرف دعوت دیں، اور فرمایا کہ وہ تمہارے پاس پیدل اور اونٹنیوں پر سوار ہو کر دنیا کے ہر کنارے سے بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئیں گے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا حج کرتا ہے اور جنگ و جدال نہ کرے، فسق و فجور میں مبتلا نہ ہو، بےہودگی اور بے حیائی نہ کرے، وہ اسی طرح سے واپس لوٹتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے پیدا کیا ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فضیلت میں فرمایا کہ حج بیت اللہ کی زیارت اور حج بیت اللہ کی فضیلت اور اس کی اجازت جنت کے سوا اور نہیں ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ التین میں تین اور زیتون کی قسم کھاتے ہوئے بلد امین کی بھی قسم اٹھائی۔ مفتی اعظم اس وقت بالخصوص بیت اللہ کے خصائص اور حرم ہونے کے اعتبار سے اس کے احکامات بیان کر رہے ہیں۔ مفتی اعظم اس وقت حرمین شریفین کی توسیع کے حوالے سے، اس کی خدمات کے حوالے سے جو بادشاہوں نے وہاں خدمات سر انجام دی ہیں اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس وقت خصوصی طور پر مفتی اعظم سعودی عرب سعودی بادشاہت اور حکومت کی بھی خصوصیات بیان کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفات یہی بیان کی ہیں کہ وہ لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اور شیخ اس وقت سعودی عرب کی مرکزیت کی اہمیت کو بتاتے ہوئے یہ بیان کر رہے ہیں کہ امت مسلمہ میں سعودی عرب کی حیثیت کس قدر اہمیت ہے۔ سعودی عرب کی طرف سے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کے لیے بالخصوص سعودی عرب کے اندر جو اقدامات کیے گئے اس حوالے سے وہ سعودی عرب کی خدمات کا بیان کر رہے ہیں۔ عندما استخدمنا هذا وقصد بالشر
سبحانك من السعيد من كل الظالمين. بالخصوص اس وقت موجودہ حالات کے تناظر میں مفتی اعظم سعودی عرب کے کردار کے بارے میں بیان کر رہے ہیں. ويكيد الإسلام يدبر على كيانها ويدبر على كيانها فمنهم كفار خارج البلد فإنه ذلك أعداء خارجين عن دار الإسلام ومنهم أعداء متربصون بالإسلام يلبس بدار الإسلام. اور آپ بیان کر رہے ہیں کہ جو لوگ اسلامی ریاستوں پر حملہ آور ہوتے ہیں، مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کو پامال کرتے ہیں، وہ لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. صادق على عدم الإسلام وما مخطر السيئة وآراء خبيثة التي كانت الأيام إلا بالواضح على أنهم لا يريدون من ذمة الله شرا ولا ببلاد تدميرا ولا بكلمة تمزيقا ولا بكلمة تشتيتا ولا بعقيدة تضليلا. أيها المسلمون، إن الجماعة الحوثية جماعة مجرمة آثمة ظالمة تحمل. اس وقت شیخ فرما رہے ہیں کہ یہودی انتہائی ظالم ہیں اور انہوں نے تمام تر انسانیت کی حرمت کو پامال کر رکھا ہے. رضي الله عنهم هذا أمر خفي في إعلامهم وفي منابرهم وفي مجتمعاتهم يسبون الصحابة ويلعنونهم ويقولون إن الله ربي عليهم من أنه كذب وافتراء وذكروا من عائشة رضي الله عنها وقالوا هي كلمة مذكورة مناقضة للقرآن قد الله اللهم قالوا فوق 7 سماوات تعرفها بهذه الجماعة الخبيثة بخبثها وأنها منحرفة في عقيدتها مناوية بأخلاق المسلمين مع ما يقومون به. اور وہ ہر اعتبار سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے اخلاق کو اور ان کے کردار کو خراب کیا جائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں اور علماء کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دیں اور دین اسلام کی ہدایت کی طرف دعوت دیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کی یہی صفت قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے. امت مسلمہ کو چاہیے کہ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرے اور اس وقت پوری دنیا میں جو عالم اسلام کی بدترین حالت ہے اس کا حل صرف یہی ہے کہ مسلمان اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں. وتأخر عن الحياة لتكون أمة متخلفة كمثل الجوال بالوالد المسلمين التصدي على الأفكار الضالة ودربها وردها وبيان أخطائها والتعامل عند أمريكا شيخ الخلايا. امت مسلمہ کے علماء کو چاہیے کہ وہ مسلمانوں کے اخلاق، ان کے عقائد کی حفاظت کے لیے دعوت و تبلیغ میں سرگرم رہیں. أفكار بديهة دبت إلى بعض شبابنا أسرار ارتكبوا الجرائم والآن العدوان فالواجب التصدي لهذا السيء الخبيث والتصدي له وتوضيح من مصائبه ومشاكله وليعلم المسلمون أن هذه باغية ضالة عدوة للإسلام والمسلمين. أيها المسلمون، لقد جاء الإسلام بنظام عام. اے مسلمانوں، اسلام ایک ایسا نظام لے کر آیا ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں تمہیں ہدایات فراہم کرتا ہے. اس وقت وجعلت بينكم محرما فلا ظالموا. أيها المسلمون، فلو جعلوا فلا ظالموا فلو جعلوا بينكم محرما فلا ظالموا وأعطى هذه هديات للإنسان الحياة الكريمة يعيش فيها. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کے ساتھ جو نظام زندگی ہمیں عطا فرمایا ہے وہ بہت ہی باکرامت ہے اور مکمل ہے، جس میں انسانوں کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت کی جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کافر اور غیر مسلم انسان کی بھی خون اور مال اور عزت کی حرمت کو بیان کیا، فرمایا کہ جس نے کسی ایسے شخص کو قتل کیا جو اسلامی ریاست میں ہو اور کافر ہو اور اسلامی ریاست اس کا ذمہ اٹھا رہی ہو، ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا.
ونهى المسلم أن يشير على أخيه بالسلاح لعل الشيطان يجري بيده فيقع في حفرة من حفر النار. أمة الإسلام، إن دين الإسلام دين عمل وإيمان وعمل، إيمان وعمل. اے امت مسلمہ یہ بات یاد رکھو کہ اسلام ایمان کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کا بھی دین ہے. اسلام میں صرف قولی اور زبانی باتیں نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بات پر عمل کرنے کا بھی حکم دیا ہے. اور جب انسان اعمال صالحہ کرتا ہے تو اس کے ایمان کو تقویت ملتی ہے. اے مسلمان ریاستوں کے حکمرانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو. اور یہ بات یاد رکھو کہ اللہ رب العزت نے جو تمہیں ریاست اور حکومت عطا فرمائی ہے، یہ اختیار تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے. اور کفر اور شرک سے بچتے رہو اور گمراہیت سے بچتے رہو اور رعایا کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو. أيها المسلمون يا قادة المسلمين يا قادة المسلمين اتقوا الله بأنفسكم. اے وہ مسلمانوں جنہیں اللہ رب العزت نے اسلامی ریاستوں کی حکمرانی عطا فرمائی، اپنی جان کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو. اور یہ حکومت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کبھی کسی کو دی جاتی ہے اور کبھی کسی سے چھین لی جاتی ہے. اللہ نے فرمایا کہ یہ ایام ہیں کہ جنہیں ہم لوگوں کے درمیان متداول رکھتے ہیں. أمة الإسلام يا المسلمين إن الله تعالى على العلم تشريعه الذي تحت صدوركم فانشروا هذا العلم بصروا دينهم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کا علم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے. تمہیں چاہیے کہ شریعت کے علم کو حاصل کرو. أمة الإسلام يا أمة الإسلام إنكم تبوتكم النصر العظيم بأعمالكم حلوا خلافاتهم أصلحوا بينهم وحدوا صفوا مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يا دعاة يا الإسلام اجعلوا وحدوا بس الأمة بمكائد أعدائها الذي حاكم الأمة اقتصاديا وعسكريا وثقافيا. اے امت مسلمہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ تم ہر اعتبار سے اپنی قوت کو مضبوط کرو، چاہے وہ دفاعی اعتبار سے ہو یا معاشی اعتبار سے ہو یا نظریاتی اعتبار سے ہو. العقيدة ثابتة وأصول الدين ثابتة واجعلوها تجتمعون حولها وتنطلقون منها بالدعوة إلى الله جل وعلا. أيها المسلمون شباب الإسلام. اس وقت شیخ بالخصوص امت مسلمہ کے نوجوانوں سے خطاب کر رہے ہیں. أنتم عماد الأمة بدل الله وصل قوتها وساعدها. اے امت مسلمہ کے نوجوانوں، تم اس امت کی قوت ہو. وحافظوا على مكاسب أمتكم. تمہیں چاہیے کہ امت مسلمہ کی حفاظت کرو اور ایسے لوگوں کے دھوکوں سے بچو جو تمہارے ذہنوں کو خراب کرنا چاہتے ہیں. اور اپنے دشمن کے منصوبے کو سمجھو کہ وہ کس طرح سے تمہارے اندر اپنے لوگوں کو بھیج کر تمہارے ذہن سازی کرتا ہے، تمہارے ذہنوں کو خراب کرتا ہے. أن أقوالهم مخالفة لأعمالهم وأن أعمال قتل والسبي قتل الأبرياء وإصاب النساء وانتهاك الأعراض ونهب الأموال. اور کس طرح سے وہ امت مسلمہ کے نوجوانوں کو مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کو پامال کرنے کی سازش کرتے ہیں اور مسلمان نوجوانوں کے ذہنوں کو کس طرح سے تیار کرتے ہیں. اس سازش کا تمہارے لیے سمجھنا انتہائی ضروری ہے. مسلمان نوجوانوں، تمہیں چاہیے کہ تم اپنے معاشروں میں اپنی ریاستوں میں امت مسلمہ کے ساتھ رہو اور اسلامی معاشرت کی حفاظت کرو. اے امت مسلمہ کے مبلغین اور داعی،
تمہیں چاہیے کہ تم اسلام کے اخلاق حسنہ کی طرف لوگوں کو دعوت دو اور کوشش کرو کہ اپنی دعوت سے لوگوں کے کردار اور اخلاق کو سنوارو۔ يبين لهم أن دين الإنسان دين البشرية كلها لا يعني بحرمات ولا حدود، بل هو رسالة عالمية أبدية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین امن اور سلامتی اور محبت کا دن ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام تر عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ آپ بشیر ہیں، نذیر ہیں، اور تمام تر انسانیت کے لیے آپ کو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ دين الرحمة والسماحة، دين يحب ولا الدماء ولا أموال ولا أعراض، دين يرحم الكبير ويعني على الصغير ويقوم على المظلوم حتى تتقدم المظلوم۔ اسلام ایسا دین ہے جو لوگوں کی جان، مال، عزت، آبرو اور ان کے دین کی حفاظت کرتا ہے۔ إلى عباد رب العباد يا رجال ذكر والقلم السيئة إلا أذكركم إياه نائرة وأقلامكم السيئة في خدمة الإسلام وخلق قضاياه مع المحاولة والإسلام وأصابته وصد الصدي لكل من يخل بهذه العقيدة السليمة يا أمة الإسلام يا الفكر اجعلوا طروحاتكم الإصلاحية على إطار الدولة الإسلامية وقواعدها الشرعية يا رجال۔ اس وقت شیخ الدولۃ الاسلامیہ کے عقائد اور نظریات کا رد کر رہے ہیں۔ وخلق قضاياه والدفاع عنه واحذروا أن يكون إعلامكم مجتمعا على آراء على أخلاق على أفكار منحرفة وآراء شاقة أو فكر أجنبي وراه كل عدو الإسلام، جنبوا يعلم ذلك واجعلوا إعلان وسيلة لجمع كلمة وتوحيد صفها وإتفاق بين أفرادها إعلاما صادقا يدعو إلى الله لا إعلام إجرامين۔ اور شیخ اس وقت الدولۃ الاسلامیہ کے اقدامات کا رد کرتے ہوئے یہ بتا رہے ہیں کہ اسلام دین امن ہے اور اسلام لوگوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کی بات کرتا ہے۔ اور آپ اس وقت تمام امت مسلمہ کے علماء اور تمام امت مسلمہ کے حکمرانوں کو یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر عمل کرو اور اپنی ذات کے بارے میں اور ہر شے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ وينظمون وينفذون ويخلصون وأنتم في غفلة عما يراد بكم، اتقوا الله بأنفسكم واجمعوا كلمتكم واعلموا أن كل خطر حاق بأي الإسلام فإنه خطر على الأمة جميعا۔ أيها المسلمون اتقوا الله بأنفسكم وتفكروا بحالكم عباد الله۔ اے امت مسلمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اپنے معاملات میں اللہ سے ڈرو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ وإبعاد المصلين وإيذائهم والتضييق عليهم لما كان في الناس قبل أمرهم واشتغل المسلمون بأخطائهم وبعضهم بعض رأى اليهود هلمة مناسبة لتقسيم الأقصى وإذلاله وإهانته وإحراقه مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ دوسرے انسانوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کے لیے اقدامات کریں، ان کی عزت کو پامال نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرو، اور یہ بات یاد رکھو کہ زمین کے کسی بھی خطے میں اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے پر تمہیں اجر عظیم عطا فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فخر کرنے والوں کو اور تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں آنے والے حجاج کرام، اس بات پر شکر ادا کرو کہ اللہ رب العزت نے تمہیں بیت اللہ میں آنے کا تمہیں سعادت عطا فرمائی، اور اس بات پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں یہ نعمت عطا فرمائی۔ شیخ اس وقت خصوصی طور پر سعودی حکومت کے اقدامات کو سراہ رہے ہیں اور ان کے نظام عدل کو سراہ رہے ہیں۔ كل واحد منهم له لمسة بهذه الحجة الطويلة كل يتقرب بها إلى الله حتى جاء دور الأمير سلمان ابن عبد العزيز وفقه الله وهداه آج کیونکہ سعودیہ کا نیشنل ڈے بھی ہے، اس لیے شیخ خاص طور پر سعودی بادشاہوں کے نام لے کر ان کی خدمات کو
पूरी उम्मत मुस्लिमा के सामने बयान कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल अय्युहल मुस्लिम। और इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 7 से ज़्यादा बादशाहों को सऊदी अरब में हुकूमत अता फरमाई। ما من يوم أكثر من أن يعتق الله به عبيده من النار من يوم عرفة। और अल्लाह तबारक व तआला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज अरफात के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों पर फ़ख्र करता है और आज के दिन जितनी इंसानों की मग़फ़िरत फरमाता है इससे ज़्यादा मग़फ़िरत किसी और दिन इंसानों की नहीं की जाती। और अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से फरमाता है कि देखो मेरे बंदे परागंदा बाल आज मेरी बारगाह में हाजिर हैं और तुम गवाह बन जाओ कि मैंने अपने इन तमाम बंदों की मग़फ़िरत फरमा दी है। और फरमाया कि आज के दिन की जो सबसे खूबसूरत दुआ है जो मैंने और तमाम अंबिया किराम ने पढ़ी वो ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर है। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करो कि वो तुम्हें दीन इस्लाम पर साबित रखे। और शेख इस वक्त हज के अहकामात बयान कर रहे हैं कि तुमने अरफात में मगरिब तक वकूफ़ करना है, इसके बाद तुम यहाँ से मुज़दलिफ़ा चले जाओगे। मुज़दलिफ़ा में वकूफ़ के बाद जब नमाज फ़जर अदा की जाएगी तो 10 ज़िलहज को यहाँ से तुम जमरा पर रमी करोगे और रमी करने के बाद फिर तुम कुर्बानी करोगे और कुर्बानी के बाद फिर तुमने अपने सरों का हलक करवाना है या तकसीर करवानी है और फिर उसके बाद तुमने एहराम उतारने के बाद तवाफ़ ज़ियारत करना है और फिर उसके बाद सही करनी है और फिर 11, 12 और दीगर दिनों में तुमने रमी करनी है। ऐ हुज्जाज किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबको तमाम बंदों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है और फरमाया कि मैंने जन्नात और इंसान को नहीं पैदा किया मगर इसलिए कि वो मेरी इबादत करते रहें। ये बात याद रखो कि इंसान से उसकी हर शय के बारे में सवाल किया जाएगा, लिहाजा हर चीज़ के बारे में अल्लाह तबारक व तआला से डरते रहो। ऐ उम्मत मुस्लिमा के हुक्मरानों, याद रखो कि तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे बारे में ऐसी साजिशें बुन रहे हैं कि जिनका तुम्हें इल्म भी नहीं हो पाता। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला से डरते रहो और अपने दिफा को मजबूत करो और इनकी मनसूबाबंदियों को अपने पेश नज़र रखो। और मैं दुआ करता हूँ कि आज उम्मत मुस्लिमा जिन मसाइब व आलाम से गुजर रही है अल्लाह तबारक व तआला उन्हें से निजात अता फरमाए। और इस वक्त बिलखुसूस शेख अल्लाह तबारक व तआला के अस्माए गिरामी को जिक्र करते हुए पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ कर रहे हैं। ऐ अल्लाह, तमाम अहले ईमान के दिलों में उल्फत और मोहब्बत पैदा फरमा और उन्हें जुल्मात से नूर की तरफ निकाल कर ले आ। रब्बे करीम, तू हर शय पर कादिर है, मुसलमानों को हिदायत अता फरमा। और शेख इस वक्त बिलखुसूस सऊदी बादशाहों के लिए दुआएं कर रहे हैं और उनकी खिदमत को भी बयान किया आपने। अन करीब अब हम यहाँ पर खुतबे के बाद ज़ोहर और असर की नमाज़ पढ़ेंगे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यहाँ ज़ोहर और असर की नमाज जमा और कसर के साथ अदा की थी। एक अजान और 2 इकामतों के साथ ये नमाज अदा की जाएगी।
والسداد. اللهم وفقنا لما تحب الله. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين. اللهم فرج كرب المكروبين وهم اے اللہ تو تمام تر مصائب و آلام میں مبتلا لوگوں کی مصیبتوں کو دور کر دے، ان کے غموں کو دور کر دے. واصلحوا ذات بأسنا اتقوا الله وتمسكوا بدينكم وستدعوا من شر دياركم عن مطمئنين فاتقوا الله. اور شیخ اس وقت امت مسلمہ کو نصیحت کر رہے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہیں. اے اللہ تو ہمارے وطنوں کی حفاظت کر، اے اللہ تو اسلامی ریاستوں کی حفاظت فرما، مسلمانوں اور اسلام کی مدد و نصرت فرما، اور اپنے ان بندوں کی مدد فرما جو توحید پر قائم ہیں. اے رب کریم، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمارے گناہوں کو معاف نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عدل کرنے کا حکم دیتا ہے اور برائی سے بچنے کی ہدایت دیتا ہے. شیخ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی ہدایت کر رہے ہیں. اس وقت مفتی اعظم سعودی عرب نے اپنے خطبے کو مسجد نمرہ سے مکمل کر لیا ہے.